مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کمل پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، آج ہم بات کریں گے روحوں کی منزل کے بارے میں. بشپ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم پہلے ان کو ویلکم کریں. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. ناظرین آپ سب کو سلام. جی بشپ صاحب، آج ہم بات کرنا شروع کریں گے اس حوالے سے کہ جب ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بڑی اس کے لیے خوشی منائی جاتی ہے کہ جی ایک نیا فرد جو ہے وہ گھر میں آ گیا، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اپنے سارے ہی زندگی کے کاموں کو کرتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے، کالج، یونیورسٹی، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ جاب کرتا ہے، اور اینڈ کے اینڈ اس کا لائف سائیکل یوں اینڈ ہوتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی لائف کو اینڈ کرتا ہے. پوری لائف میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اس حساب سے اس کو تعلیم اور تربیت اور کھانا اور اس کی ہیلتھ اور ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ انہی دو باتوں پر ارد گرد گھومتا ہے کہ ایک جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ایک مرنے کے بعد دوسری زندگی. تو اس دوسری زندگی کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس کی اس روح کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا کہ اس نے کہاں ڈیویل کرنا ہے؟ بیٹا دیکھے، جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کا بدن ہے، اس کا روح ہے، اس کا ذہن ہے، اس کا ضمیر ہے، اس کی روح ہے. یہ ساری چیزیں اس کا ایک پیکج ہے. بالکل پیکج ہی ہے. جو دنیا میں ہر ایک آنے والے کو علم ہونا چاہیے کہ میں جب اس کو ہوش آتی ہے، کچھ سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہوش آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ایک جیتی جان ہوں. ماں باپ کو، معاشرے کو، اس کو یہ تمیز سکھانی چاہیے کہ تو صرف ایک روٹی کھانے والا اور پڑھنے والا یا کام سیکھنے والا یا بھاگ دوڑ کرنے والا، شرارتیں کرنے والا بچہ ہی نہیں ہے. تو نے بڑے بھی ہونا ہے. وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، پھر وہ اپنا، اگر خدا نے اس کو عمر دی ہو، کیونکہ خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری کمریں بندی رہیں، تمہارے چراغ جلتے رہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو، جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ان کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. کوئی نہیں جانتا. خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی فکر کر کے اپنی عمر میں 2 گھڑی کا اضافہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اب آ جائیں مسیحی ایمان، تعلیم اور سمجھ کی بات کی طرف. جب مسیحی پیدا ہوتا ہے تو میں اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک دنیاوی مثال سے، غیر قوموں کی مثال سے اور پرانے عہد نامے کی مثال سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ بچوں کو کسی نہ کسی پیر کی، کسی نہ کسی بزرگ کی، کسی نہ کسی خاندان کے اہم شخص کی جھولی میں ڈال دیتے تھے کہ جی یہ بچہ جو ہے یہ آپ کی نظر ہے، آپ کا ہو گیا. تو ہم بھی اپنے بچے کو کیوں نہ خداوند یسوع مسیح کی گود میں ڈال دیں. بہت سارے لوگ اس کو بپتسمہ کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کہ بپتسمے میں والدین عہد باندھتے ہیں. بات عہد باندھنے کی ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا اس بچے کی تعلیم دینے میں، اس بچے کی تربیت کرنے میں، اس بچے کو خدا کے پاس لانے میں. اور یہ ہم سب کی بچے کا بپتسمہ ہو یا اس کا بڑے ہو کے ہو، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ڈے 1 سے سمجھاتے رہیں کہ یہ صرف جسم اور جسم کی خواہشیں اور جسم کی ضرورتیں صرف اس حد تک نہ رہو. اس کے اندر ایک روح بھی ہے جس روح نے ایک سفر طے کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اکثر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مسیحی زندگی ایک روحانی سفر ہے، اور یہ سفر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے.
ہم نے بچوں کو سیمول نبی کی طرح یہ سکھانا ہے کہ وہ اپنے کان کھولیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کی آواز کو، اس کے کلام کو، اس کی بلاہٹ کو، اس کے احکامات کو، اس کی مدد کو، اس کی رہنمائی کو وہ سمجھ سکیں. بالکل. تاکہ جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، ہم ہمیشہ اس صورتحال میں رہیں. اب بچہ جوان ہو یا وہ بڑھاپے میں جا کے مرے، یہ لائف سائیکل ہے. جی. اب لائف سائیکل جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک دنیاوی ہے جس کو مطلب آپ بایولوجیکل کہہ لیں کہ اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے کھانا ہے، پینا ہے، کام کرنا ہے، پڑھنا ہے. وہ ہو سکتا ہے سائنسدان بھی بن جائے، وہ ہو سکتا ہے اپنا اور کوئی بڑے عہدے پہ بھی لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی ملک کا پریزیڈنٹ بھی لگ جائے، لیکن ایک دن اس نے مرنا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے. بالکل. یہ ہے لائف سائیکل کی بات، پیدا ہونے سے لے کے مرنے کے دن تک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی لائف سائیکل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وہ روحانی لائف سائیکل کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. مقدس پالوس ایک دعا کرتے ہیں، ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کسی طرح سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے کو پہنچوں. بالکل. مطلب وہ درجہ روئے زمین پر ہمیں ملتا ہے، مل جاتا ہے، اس بدن میں مل جاتا ہے، اس زندگی میں مل جاتا ہے کہ خدا کے روح کی مہر کے بارے میں ہم نے اکثر ذکر کیا ہے. خدا کے روح کی مہر لگ جاتی ہے، ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے، ہماری روح خداوند کی ہو جاتی ہے. اور میں یہاں پہ کسی کا بولا ہوا ایک جملہ ہے جو انگریزی میں کچھ اور ہے، لیکن اردو میں میں اسے اس طرح سے بولوں گا کہ سب روحیں غیر فانی ہیں. چاہے کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی ایماندار ہے، چاہے کوئی اپنا نئے سرے سے پیدا ہوا مسیحی ہے، سب کی روحیں غیر فانی ہیں. لیکن جو مقدسین ہیں، خدا ان کا کلام ہمیں ایمانداروں کو مقدسین کہتا ہے. مقدسین کی روحیں ذات الہی رکھتی ہیں، وہ الہی ذات رکھتی ہیں. خدا ان کے کلام میں مقدس پطرس رسول کی معرفت لکھا ہے کہ اس نے ہمیں ذات الہی میں شریک کیا ہے. آج ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ہونے کی وجہ سے ہم ذات الہی میں شریک ہیں. اور جو مقدسین کی روحیں ہیں وہ بھی غیر فانی ہوتی ہیں، لیکن وہ الہی ذات رکھتی ہیں. الہی ذات رکھتی ہیں. ان کے ڈی این اے، میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے آج کی لینگویج کے حوالے سے کہ جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، خداوند کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس کا روحانی ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے. اس کا سارا جو روحانی نظام ہے وہ بدل جاتا ہے. اب خداوند کے پاک کلام میں ایک بات لکھی ہے، یا ہم آج کل چند دنوں میں روزوں میں اور ایسٹر میں اور اس طرح کی جو زیادہ سنجیدہ سوچ دینے والی باتیں ہیں ان کی طرف جائیں گے. اور ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، سارا سال سوچتے رہنا چاہیے. مختلف تہوار جب آتے ہیں، ان تہواروں کو، ان چیزوں کو، کیونکہ کلیسیا کے بزرگوں نے یہ جو چیزیں مقرر کی ہیں یہ ہمیں سوچ دینے کے لیے مقرر کی ہیں کہ ہم سوچیں کہ یہ جو واقعات ہیں، مثال کے طور پر راکا بدھ ہے،
کیوں ہم اپنے راکھ لگاتے ہیں اور اپنا اس دن کو مناتے ہیں، کیوں ہم گڈ فرائیڈے کو مناتے ہیں، کیوں ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو مناتے ہیں، ریزریکشن ڈے مناتے ہیں، کیوں ہم تثلیث پر غور کرتے ہیں، کیوں ہم اور دوسرے بھیدوں پر غور کرتے ہیں، پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے تجسم کی بات کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک طرف ہمارا دھیان لے کے جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا مقصد میری زندگی میں پورا ہو، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اسے ایمان لائے، اس پر ایمان لاتا ہے، جو اسے قبول کرتا ہے، جو اسے اپنا خداوند اور بادشاہ مانتا ہے، جو اسے اپنا نجات دینے والا مانتا ہے، وہ ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے. اب یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہماری منزل ہے، اور وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. وہ اس کا آغاز اسی زندگی میں ہو جاتا ہے، اور پھر آگے چل کے ہم تھوڑی دیر میں اس کو اور مزید ایکسپلین کریں گے جی کہ روحانی دنیا میں کیا ہوتا ہے. اچھا بشپ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ سب روحیں غیر فانی ہیں. ہاں، غیر فانی مینس اٹرنل، جو کبھی ختم نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے، اگر سب روحیں غیر فانی ہیں تو پھر ختم کس نے ہونا ہے؟ خدا کی ذات کس کو ختم کرے گی اور کس کو قائم رکھے گی؟ بیٹا، ختم کسی نے نہیں ہونا. صحیح. ختم جو پیدا ہوا ہے، جو روحیں پیدا ہوئی ہیں، ختم کسی نے نہیں ہونا. ختم کسی نے نہیں ہونا. لوسیفر سمیت، شیطان سمیت کسی نے ختم نہیں ہونا. ٹھیک ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہیں باندھ کر اس جگہ ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. یہ خدا سے جدائی ہے. اب خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب پچھلا نرسنگا پھونکا جائے گا، آخری نرسنگا پھونکا جائے گا، تو ہم سب کے سب بدل جائیں گے. جو مر گئے ہیں وہ غیر فانی صورت حال میں زندہ ہو جائیں گے. کس طرح کی غیر فانی صورت حال ہے؟ کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح دیواروں کے آر پار، جی اٹھنے کے بعد دیواروں کے آر پار آ جاتے تھے. وہ الہی خوبیوں کے ساتھ نہیں، خوبیوں نہیں، الہی جسم کے الہی ساتھ، جسم کے ساتھ، غیر فانی جسم میں، جلالی جسم میں. صحیح. جلالی جسم میں ہم سب کے سب مریں گے تو نہیں، لیکن سب کے سب بدل جائیں گے. اور یہ سب پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا کہ ہم سب نے بدل جانا ہے. لیکن آج بھی ہم ذات الہی میں شریک ہیں. پھر ہم نے آگے جا کے جب خدا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، تو جو جن کو خداوند کہے گا کہ میں تمہیں جانتا نہیں، مجھ سے دور ہو جاؤ، جی، وہی جہنم ہے. جہنم کا خدا سے جدائی ہے. جہنم بیسیکلی خدا سے جدائی ہے، لیکن وہ غیر فانی حالت ہے، اور وہ کرب کی حالت ہے. خدا سے کٹے رہنا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. یہ پیس بھی ایٹرنل ہے، یہ امن بھی غیر فانی ہے، کہ ہم آج سے لے کر ہمیشہ تک، خداوند یسوع مسیح کو ابدیت کا باپ کہا گیا ہے، کہ اس میں جا کر ساری چیزیں تکمیل کو پہنچے گی. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے، خدا کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. الفا اور اومیگا کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں کی ابتدا خداوند یسوع مسیح سے ہوئی. کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں بنی، اور سب چیزوں نے جا کر اسی میں تکمیل کو پہنچنا ہے. اس میں جا کے شامل ہونا ہے. ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں، آج بھی ہیں. آج ہماری روحانی آنکھیں اگر کھلی ہوئی نہیں تو ہم اس بات کو دیکھ نہیں سمجھ نہیں سکتے. اب خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث. اس کی میراث کیا ہے؟ جی، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ نکال کے دیکھیں کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 28ویں آیت ہے.
کہ جب سب کچھ اس کے یعنی یسوع کے تابع ہو جائے گا. اب یہ بات جو ہے، یہ تثلیث کو سمجھنے کے لیے لوگ مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں. جب لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے جی تو لوگ ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ وہ 3 خدا ہیں. اب یہ یہاں سے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سکھانا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو. ون گاڈ. کہ بیٹے اور باپ کا فرق ختم ہو گیا. بیٹے کا ایک کام ہے، بیٹے کا کام ہے قربانی دینا، بیٹے کا کام ہے تجسم اختیار کرنا، بیٹے کا کام ہے مردوں میں سے جی اٹھنا، بیٹے کا کام ہے عدالت کرنا. یہ سارے کام جب ختم ہو جائیں گے تو باپ اور بیٹا ایک ہو گئے. پھر روح القدس کا ایک کام ہے قائل کرنا، سکھانا، ہمارا مددگار ہونا، ہمیں تقویت دینا. مدد جب پوری ہو جائے گی تو وہ بھی سارا کچھ خدا ایک ہی ہے بالکل. لیکن ہمیں سمجھنے میں جب ہم گنتی کے حوالے سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. جب روحانی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری سمجھ جو ہے ذہن کھلتا ہے. خدا کی مدد مانگے. باپ میں، بیٹے میں اور روح القدس میں کوئی فرق نہیں. خدا روح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. روح خدا ہے جو پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور سچائی خدا کا کلام ہے، کلمت اللہ ہے. تو یہ کوئی فرق نہیں ہے. سب کچھ ایک، جتنے خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، دنیا کے بے شمار لوگ ہوں، جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے اپنے ہتھیار خداوند کے سامنے باندھے ہیں، ڈالے ہیں، جنہوں نے اس کو اپنا بادشاہ مانا ہے، جو اس کی بادشاہت کے شہری بن گئے ہیں اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، ان سب کو خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ذات الہی میں شریک ہیں. اب اگر ہم ذات الہی میں آج شریک ہیں تو پھر یہ جو آج شریک، آپ نے پہلے بھی بات کی کہ آج ہم شریک ہیں. ہاں جی. تو اس کی وضاحت کیجئے کہ ہم آج اس زندگی میں رہتے ہوئے اس بدن اور گوشت میں، جو کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے نہیں ہیں، اس بدن اور گوشت میں رہ کر ہم اسی وقت کیسے خدا کی ذات میں جو شریک ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک نقطہ ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور جب ہم خدا کے کلام کو بار بار اور دھیان سے نہیں پڑھتے تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ادھوری رہ جاتی ہیں. مثلا ہم چند آیتیں تو بہت دھیان دے کر یاد کر لیتے ہیں، چند حوالہ جات بہت دھیان دے کر یاد کر لیتے ہیں، لیکن جو کئی اہم باتیں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر رومیو کے خط میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن جب خدا کا روح آئے گا تو وہ ہمارے روح کے ساتھ مل کر ہمیں آہیں بھر بھر کے دعا کرنے کی وہ استعداد عطا فرمائے گا. خدا کے روح کا ہمارے روح کے ساتھ مل جانا آج کے دن یہ ایک کام ہے جو آج کے دن ہو رہا ہے. خدا اپنے روح کو آج نازل کر رہا ہے، خدا اپنے روح کی مہر آج لگا رہا ہے. ہم آج خدا کے پاک روح کا مقدس ہیں. آج خدا کا روح ہم میں سکونت کرتا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آگے کرنتھیوں کے خط اس کے دوسرے باب میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا روح جو ہمارے روح کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ خدا کے تہ کی باتیں لا کے ہمیں سکھاتا ہے، خدا کے بید. یہاں پر نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کو، ان کے سارے کام کو، نجات کے سارے کام کو، ابدی زندگی کے سارے کام کو ایک بھید کہا گیا ہے. اچھا بشپ صاحب، یہ جو اتنی پیاری سی بات ہے کہ خدا کے روح جو ہے وہ خدا کی تہ کی باتوں کو بھی ہمیں بتاتا ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے. اب ایسے میں جب خدا ہماری زندگی میں سکونت کر رہا ہے اور پاک روح ہمیں دعا کرنا بھی سکھا رہا ہے، پھر جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہو جاتا ہے؟ بیٹا، خدا کے پاک کلام میں یوحنا کے
پہلے عام خط اس کے دوسرے باب کی پہلی 2 آیتیں ہیں، لکھا ہے کہ اے میرے بچوں، کون سے بچوں؟ خدا کے بچوں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ کوئی گناہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارا شفیع ہے، شفاعت کرنے والا ہے۔ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، آپ کے کزنز کے بچے دوسرے تیسرے ہوں گے، سبھی ہیں، ہاں نہیں، وہ کھیلتے ہیں، کھیلتے ہوئے وہ گر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اٹھاتے ہیں اس کو۔ تو ہمارا آسمانی باپ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے۔ آمین۔ مصرف بیٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ باپ بائیں پھیلا کے انتظار کر رہا ہے، اور وہ اپنے یہ چیزیں ہمیں باپ کی محبت کا بتاتی ہیں۔ اب اس کی نعمتیں اور بلاوے لا تبدیل ہیں۔ اگر آپ اس کی بیٹی ہو تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی روح القدس کے خلاف گناہ کرے گا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اس کو اٹھا لیں، ہمیں اس کو اٹھا لیں۔ لیکن میں افسوس اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سارے ایماندار اگر کوئی غلطی کر لے، کسی سے غلطی ہو جائے، جس کو جو میں بیان کر رہا ہوں کہ گر جاتا ہے، چلتے چلتے گر جاتا ہے، بچہ کھیلتے کھیلتے گر جاتا ہے، ایماندار زندگی میں ڈیل کرتے کرتے گر جاتا ہے، تو ہمارا کام ہے دوسرے بہن بھائیوں کا کہ ہم اس کو پکڑ کے اٹھائیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کی بحالی کے لیے دعا کریں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو خداوند کی راہوں میں اور زیادہ مضبوط کریں۔ تو ہمارا خدا تو لکھا ہے کہ اس کی نعمتیں اور بلاوے لا تبدیل ہیں، یہی اس کی محبت کی انتہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اور ہمیشہ کی زندگی کو، روحوں کی نجات کو، ہم خدا کی محبت کو سمجھے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ جی، اس کی محبت کو سمجھنا ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ خدا نے میرے کتنے پردے رکھے ہیں، خدا نے کتنے گناہ معاف کیے ہیں، خدا نے کتنی غلطیاں معاف کی ہیں۔ شرافت غیر اقوام میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ وہ یکتا ہے، وہ عجیب ہے، وہ فرق ہے۔ ہر ایک کا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، رشتہ خداوند یسوع مسیح کے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بدن میں شریک ہو کر ایک راستہ اختیار کرنا ہے، اور اس راستے کا نام بھی خداوند یسوع مسیح ہے۔ میں ہی راہ حق اور زندگی ہوں۔ کوئی اس کو پڑھتا ہے راہ حق اور زندگی، میں اس کو راہ حق کی راہ، سچائی کی راہ، سچائی بھی اور راہ بھی یسوع ہی ہے۔ تو ہم اگر اپنی روحوں کو ہم سمجھیں کہ ان کی ایک منزل ہے، انہوں نے کہیں پر پہنچنا ہے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچنا ہے۔ اور دیکھیں اگر اپنا مکاشفہ کو دھیان سے پڑھیں تو وہاں پہ 2 حوالے، ایک چھٹے باب میں، ایک 7ویں باب میں نظر آتے ہیں کہ جو کلام کی گواہی کے حوالے سے شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں قربان گاہ کے نیچے موجود رہتی ہیں۔ اور پھر 7ویں باب میں لکھا ہے کہ میں نے برے کے اور خدا کے تخت کے سامنے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی ہے، اور جس میں ہر قوم اور قبیلے کے لوگ تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اب ہمیں اپنی منزل کا، روحانی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں جستجو کرنی چاہیے کہ ہم زور لگائیں۔ خدا کی بادشاہت میں زور مار کر داخل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں پیچھے کھینچنے والا شیطان ہے۔ دنیا کی خواہشیں ہیں، جسم کی خواہشیں ہیں، آنکھوں کی خواہشیں ہیں، دنیا کی رنگ رلیاں ہیں جو ہمیں کھینچتی ہیں۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو خداوند کے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا ہے تو وہ دنیا میں رہائش رکھنے والے دنیا میں رہتے ہیں،
لیکن دنیا سے بالا تر ہو گئے ہیں، وہ ایک اور روحانی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم لالچ کی روح میں رہتے ہیں، خواہشوں کی روح میں رہتے ہیں، دنیا داری کی روح میں رہتے ہیں، تو پھر شاید ہم خدا کے مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ ہم نے جو کیسر کا ہے کیسر کو دینا ہے، جو خداوند کو کوئی گلہ نہیں ہے کہ جب ہم کیسر کا کیسر کو دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اسی دنیا میں رکھا ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہم نے اس کے پاس جانے کی تیاری کرنا ہے۔ لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کیسر ہماری زندگی میں سے خدا کا حصہ کھانا شروع کرتا ہے۔ ہم اس کے امپائر ہیں، اس کے ریفنی ہیں، ذمہ دار ہیں کہ ہم جو کیسر کا ہے کیسر کو دیں، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیں، اور ان میں توازن رکھیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب ان تمام اچھی باتوں کے لیے، اور خاص کر روحوں کی جو آپ نے آج بات کی کہ کس طرح سے ہماری جو روحوں کی منزل ہے وہ کیا ہے۔ عزیزوں، ہمیں اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہر طرح کی نشو و نما دیتے ہیں، نرش کرتے ہیں اپنے آپ کو ایجوکیشن سے، ہر وہ چیز اٹین کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر اپنی سب سے خاص چیز کے لیے کیوں نہیں سوچتے جو کہ ہمارے اندر روح بسا ہوا ہے؟ وہ روح کس کا ہے؟ جانچیے۔ وہ روح کس نے آپ کو دیا ہے؟ اس سے ڈریے۔ ان سے نہ ڈریں جو بدن کو ہلاک کرتے ہیں، اس سے ڈریں جو بدن اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ہم سب غیر فانی ہیں، تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس الہی ذات میں غیر فانی روح بنے جس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی زندگیوں پہ غور کرتے رہیے، پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ۔ خدا حافظ۔